اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعائے سرکار حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. مل کے صلوات بید محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ فرقان کی آیت ہم نے آج پڑھی ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. آیت کا نشان 57 ہے. بہت ڈیسائسو آیت ہے, بہت سے امور کو طے کر دیتی ہے. آیت ہے اجر رسالت کے بارے میں. ایک آیت اجر رسالت کے لیے مجھے یقین ہے منبر حسین کا صدقہ بچے بچے کو یاد ہے. میں آدھی پڑھوں گا, آپ ساتھ پڑھیں گے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ, یہ آیت سب کو یاد ہے. لیکن اجر رسالت کے سلسلے میں یہ وہ آیت بھی ہے جو ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے. دونوں کو ملا کر ایک بڑا اہم نتیجہ ملتا ہے. وہ نتیجہ آپ کے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. اس آیت کا ترجمہ سب کو یاد ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر رسالت نہیں چاہتا میں. پہلے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا, میں نہیں چاہتا اجر رسالت, الا المودۃ فی القربى, مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو. ٹھیک ہے, واضح ہے. وہ آیت جو ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھی یہ مشہور آیت سورہ شورا کی ہے. ہم نے جو آیت پڑھی وہ سورہ فرقان کی ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر, اے رسول کہہ دیجئے کہ میں کوئی بھی اجر نہیں چاہتا تم سے, میں کوئی بھی اجر نہیں چاہتا, صرف ایک چاہتا ہوں. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. ایک اجر یہ ہے کہ تم سب اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. بات پہنچ رہی؟ اچھا, دونوں آیتوں کا آغاز ایک طرح سے ہے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا. یہاں بھی کوئی اجر نہیں چاہتا, وہاں مگر یہ کہ قربا کی مودت, یہاں مگر یہ کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے بنو. فلسفے کا ایک قانون ہے. رات کے اس پہر میں کوئی فلسفے کی گاڑی اصطلاحات سے آپ کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا. چاہوں گا کہ سادہ آسان الفاظ میں کہ جو بچے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھ جائیں اس قانون کو. ہوتا یہ دیکھیں, اصول ہے منطقی اور فلسفی اصول. اگر آپ ایک چیز جملہ منفیہ سے شروع کیجئے, نیگیٹو, میں اجر نہیں چاہتا, ٹھیک ہے, اور پھر ایک ایکسیپشن کریں, استثناء, میں اجر نہیں چاہتا مگر ایک چاہتا ہوں, وہ کیا ہے؟
قربا کی مودت. ٹھیک ہے. اور پھر اسی موضوع پر دوبارہ کہیں کہ میں اجر نہیں چاہتا مگر اللہ کے راستے پہ چلنے والے بنو. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. کیا یہ جملہ کہنا صحیح ہے کہ آج میں کہیں مجلس میں نہ جا سکا؟ منفی سے آغاز ہو رہا ہے جملہ. میں کہیں مجلس میں نہ جا سکا سوائے محفل شہدائے کربلا کے. ٹھیک. پھر دوسرا جملہ آپ کہیں میں آج کہیں مجلس میں نہ جا سکا سوائے محفل ایرانیان. یہ دونوں جملے آپس میں میچ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یا تو دونوں ہی ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو. کوئی کہہ رہا ہے دونوں ہی غلط کہہ رہا ہے, اور کم سے کم اتنا تو ہے کہ ایک تو فیکچولی انکریکٹ ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ ورنہ کہنے کا یہ ٹون نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنے کا ٹون غلط ہے. اگر آپ یہ کہیں یا کوئی بھی کہے کہ آج کہیں مجلس میں نہ جا سکا سوائے محفل شہداء کربلا, اور کہے آج کہیں مجلس میں نہ جا سکا سوائے محفل ایرانیان, یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. ایٹ لیسٹ ایک سینٹینس. بات پہنچ رہی ہے؟ اب آپ پھر سنیے اس آیت کو. اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے قربا کی مودت. اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اللہ کا راستہ. کیا کریں گے اس کو؟ ہے قرآن اللہ کا کلام لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں ہے. دونوں ہی قرآن ہے اور دونوں ہی میں کوئی شک نہیں. تو اب یہ دونوں جملے میچ کیسے کرتے ہیں؟ اسی مثال کو جو میں آپ کو دی تھوڑا سا بدل دیتا ہوں. میں آج مجلس میں کہیں نہیں جا سکا سوائے محفل شہدائے کربلا, اور پھر میں نے کہا میں آج مجلس میں کہیں نہیں جا سکا سوائے کھارا در کے امام بارگاہ. صحیح ہو گیا؟ یہ اب ہو گیا صحیح. مقصد دونوں کا ایک تھا, تشریح بدل گئی تھی. اس سے زیادہ تو آسان نہیں کر سکتا تھا میں. مقصد تو دونوں کا ایک ہی ہے. ایک جگہ محفل کا نام لیا, ایک جگہ ایریا کا نام لیا, ڈیٹیل آ گئی. مقصد ایک ہی ہے دونوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر دو جملے اس طرح سے کہہ کر استثناء کیا جائے تو یا تو ماننا پڑے گا کہ دونوں میں سے کوئی ایک فیکچولی غلط ہے, یا نہیں پھر یہ ماننا پڑے گا اگر دونوں جملے ہی ٹھیک ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک میں ایک ڈیٹیل ہے دوسری میں دوسری ڈیٹیل ہے. اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے قربا کی مودت. اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اللہ کا راستہ. پتہ چلا قربا کی مودت اللہ کے راستے کے بغیر مل نہیں سکتی, اللہ کا راستہ قربا کی مودت کے بغیر مل نہیں سکتا. مل کے کہیں گے مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ یا علی یا علی. اس آیت میں اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو قربا کی مودت ملے گی اس طرح سے کہ تم اللہ کے راستے پہ رہو گے. یہ بھی سمجھایا ہے ریورس, اللہ کا راستہ اسی وقت ملے گا. یعنی یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو علی کا راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے. اس خاطر ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا کہ یہ قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ترجمہ آپ کوئی بھی کیجئے, سیدھی راہ دکھا, سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. اتنا میں جانتا ہوں کہ راستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے, چلنے کے لیے ہوتے ہیں. بندہ پوچھے آخر تک بھی, اگر زندگی کے آخر تک بھی کہہ رہے ہیں پروردگار سیدھی راہ دکھا, دیکھا نہیں تب تک چلو گے پھر کب اس کا. تو لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار سیدھی راہ پر مثلا ثابت قدم رکھ. یہاں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا صراط مستقیم ہوا علی بن ابی طالب. صراط مستقیم کی روشن ترین مثال اور مصداق کون ہے؟ وہ ذات گرامی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس لیے کہ جو امیر المومنین کے راستے پر ہے وہی ہے اللہ کے راستے پر. اگر اللہ تک پہنچنا ہے, اور اس میں گنجائش یہ بھی ہے کہ یوں بات کی جائے کہ مثلا آپ مختلف کتابوں میں اٹھا کر دیکھیے کہ خدا کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے صحیح کتابوں میں. تو خدا مثال کے طور پر اب کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے خدا کے کون کون سے اعضاء ذکر کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور خدا کے وہ اعضاء مثال کے طور پر قیامت ہوگی تو اس طرح سے ہوگا کہ ایک بات تو بڑی مشہور ہو گئی کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک خدا اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ حدیث میں, یعنی صحیح کتابوں کی حدیث میں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لیے خدائی تصورات جو کہیں اور ہیں، علی کا جو خدا ہے، دیکھیں خدا کو، اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا متعال کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھنا ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ کیوں؟ امام معصوم نے فرمایا کہ جو بھی خدا تم سمجھ رہے ہو وہ مخلوق مردود الیکم، وہ تو خود تمہارے ذہن کی مخلوق ہے۔ میں نے اگر سوچا کہ خدا کے بارے میں کچھ، کہ خدا اس طرح سے، اس کو کس نے خلق کیا؟ میں نے اپنے دماغ میں خلق کیا، یہ تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ مردود الیکم، یہ جو تم نے خدا سوچا ہے یہ تو تمہاری طرف واپس پلٹا دیا جائے گا، یہ کوئی خدا نہیں جو تم نے سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ تو خدا کو سوچنا کہ اس کی ذات کیا ہے ناممکن، اس لیے کہا گیا ہے کہ خدا کی ذات میں غور و فکر بھی نہ کرو۔ خدا کی ذات میں اگر سوچو گے تو ختم ہو جائے گا دماغ، خدا کی ذات کیسی ہے، نہیں، اس کی صفات میں غور کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو۔ اور اہل بیت علیہ السلام اعلیٰ ترین مظہر صفات خدا بندی ہیں، خدا کی صفات کے مظہر ہیں، یعنی کیا؟ اس کا رحم دیکھنا ہے، ان کا رحم دیکھو، اس کا کرم دیکھنا ہے، ان کا کرم دیکھو۔ تو خدا آنے نہیں والا کسی گھر پر، ہمیں علی کے کرم سے سمجھ میں آئے گا کہ جب علی کا کرم یہ ہے تو جب بندے کا یہ ہے تو پھر خالق کا کیا ہوگا۔ بات ضروری ہے، کچھ جلدی نکات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج آئی ایم سیریسلی سیئنگ، بس سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل 1 گھنٹے کے اندر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، کل ورکنگ ڈے بھی ہے، لہٰذا جلدی جلدی ساتھ چلیے گا، میں اسپیڈ بھی اس لیے شاید بولنے کی زیادہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک عالم دین کا جملہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے، انہوں نے کہا خدا کیا ہے سمجھنا ناممکن ہے، خدا کیا نہیں ہے یہ سمجھنا ممکن ہے، اس لیے کہ جو بھی سوچیں وہ نہیں ہے۔ یہ پہنچی بات؟ آپ نے کچھ بھی سوچا خدا کے بارے میں، خدا ایسا ہے تو سمجھ جائیے کہ ویسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ذہن کی سطح ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں مغرب کی قربتاً اللہ، یا آپ یہاں سے جب انشاءاللہ مجلس کے بعد جاتے ہیں، کچھ لوگ اور عزاداری میں آگے جاتے ہیں، کچھ گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں، تو یقیناً سب کے سب کہتے ہوں گے فجر پہ اٹھ کے کہ نماز پڑھتا ہوں فجر کی قربتاً اللہ، اور اگر نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر گڑبڑ ہے کوئی۔ اس لیے کہ مجھ سے کچھ پیرنٹس نے بہرحال یہ کہا ہے کہ آپ یہ بیان کیجئے کہ بہت سے یہاں پر ینگسٹرز آتے ہیں، وہ مجلس کے بعد جلوس میں جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، تشریف لے جائیے، ماتم میں جاتے ہیں تشریف لے جائیے، بہت سی بات ہے، لیکن کوتاہی کر جاتے ہیں فجر پر۔ تو میں آپ کو برادرانہ ہی کہہ سکتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا شاید یہاں پر یا نہیں پتہ نہیں، کہ اگر کوئی مجلس امام حسین علیہ السلام میں آ رہا ہے تو اسے توفیق مل رہی ہے ماشاءاللہ، امام حسین کی مجلس میں آتا ہے لیکن نعوذ باللہ کا نماز نہیں پڑھتا، اسے سوچنا چاہیے اس کی زندگی میں کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ حسین اس سے خفا ہو گئے۔ تو اگر یہاں کی مجلس کے بعد فرض کیجئے، نعوذ باللہ من ذالک، کو مجھے عزاداری کہ وہ نہ سمجھ لے کہ یہ منع کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہاں کے بعد بھی اگر آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے، اس کے بعد فجر پہ نہیں اٹھ پائیں گے، تو پھر اس کو پلان صحیح طرح سے کیجئے، پھر کہ آپ انشاءاللہ آپ اور ہم سب فجر پہ اٹھ سکیں، جماعت نہ صحیح لیکن مطلب فرادہ کم سے کم پڑھ سکیں جہاں کہیں بھی ہیں، اور گھر پہ فرادہ پڑھیں نماز، اور فجر کی نماز کو ہرگز 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 اذان علی اکبر کا صدقہ سمجھ کے اٹھ جائیے گا انشاءاللہ سے۔ شہزادہ علی اکبر پر ایک مل کے صلوات بھیجیں، محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم۔ اچھا، تو بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے یہ سمجھنا ناممکن ہے، خدا کیا نہیں ہے یہ سمجھنا ممکن ہے، جو بھی سوچا وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق ہم نے سوچا ہے۔ تو اب جب ہم نماز کے لیے نیت کر رہے ہیں، یہ بات میں کر رہا تھا، آپ نے نماز کے لیے نیت کی، میں نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، تو یہ آپ نے کون سا اللہ سوچا یہاں پر؟ کس اللہ کے لیے نماز پڑھی؟ اگر ہم خود ہی سوچنے لگیں کہ وہ اللہ کون ہے کہ جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو ہم تو ذہن میں سوچ ہی نہیں پائیں گے۔ ساری عبادتوں کے لیے ایک نیت کر رہے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں کوئی عبادت کرتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی وہ اللہ کہ جو علی کا اللہ ہے۔ جب امیر المومنین، اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے ذات ختمی مرتبت کی اور امیر المومنین کے، اس لیے۔ اور حضرت مرزا دبیر نے ایک شعر کہا تھا، جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں وہ سب کی سب فیض اس در سے حاصل کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے،
خورشید جب غروب ہوتا ہے ہمارے مغرب کی طرف ہے عراق نجف، تو خورشید یہاں سے جا رہا ہوتا ہے. تو اب اگر آپ اس زمانے کے مثلا جو جوائنٹ ہندوستان پاکستان تھا، مرزا دبیر اس زمانے کے بر صغیر، تو وہ جا رہا ہے خورشید اوپر سے، اور غروب کہاں ہو رہا ہے ہم جب دیکھ رہے ہیں وہ عراق کی طرف جا رہا ہے، نجف اشرف کی طرف. یہ جغرافیہ سمجھ کے پھر آپ اس کو لطف لے پائیں گے. یہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، اور مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر. ٹھیک ہے، بہت انشاءاللہ آپ اس کو روحانی طور پر کیف محسوس کریں گے. پورا سنیے گا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اب دیکھیں ایک منزل اور اوپر چلیں گے ساتھ میں مل کے. ٹھیک ہے، بہت بڑی غائر تدابیر، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے جو خیرات ہے وہ تو مستقل عطا ہوتی رہتی ہے. تو کسی کو ایک لیول پتہ ہوا، اس کے بعد کوئی اور آیا اس نے کچھ اور لیول پہ بات کہی. یہ سلسلہ رکتا تو نہیں ہے. یہ جو آج یہاں ہم تقریر کر رہے ہیں، کوئی اور خطیب آئیں گے بعد میں، وہ جا کے جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بہت آگے آپ کو سنائیں گے. سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، جاری و ساری ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بر صغیر کے اعتبار سے تو کہہ دیا حضرت دبیر نے کہ مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی یورپ میں ہے، یا اگر کوئی کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، اس کے لیے تو جو مولا علی کا حرم ہے نجف اشرف وہ مشرق میں آ جائے گا. جغرافی چینج ہو گئی. تو کوئی ایسی بات ہونی چاہیے نا کہ جو ہر جگہ کے اعتبار سے پوری دنیا کے حساب سے وہ جملہ صحیح ہو. بات سمجھ آ رہی بات؟ تو کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو پوری دنیا کے اعتبار سے امیر المومنین پر صدق آ سکے. تو انہوں نے کہا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ حضرت دبیر نے فرمایا تھا کہ روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے. یہاں انہوں نے کہا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے. جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. تو جو اگلے شاعر ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سورج کی حیثیت کیا ہے کہ ولی کے جا کے شمع جلائے؟ سورج کی وہ حیثیت کیا ہے کہ وہ جا کے علی کے پاس جا کے سورج شمع جلائے گا کیا؟ ہاں، تو مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. یہ بھی ایک سطح تھی. اور چلتے ہیں اوپر. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے بارگاہ طور مزار حیدر. ہے بارگاہ طور مزار حیدر یہ قصب ضیاء کرنے وہاں جاتا ہے. ایک مل کے صلوات دیتے ہیں حیدر کرار کی ذات گرامی پر. اللہ صلی اللہ علیہ. یہ قصب اپنی روشنی لینے جاتا ہے وہاں پر، بھیگ لینے جاتا ہے وہاں پر. اور یہ حدیث کسا کا ترجمہ بھی ہے، وہی کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ، کہ جو سورج کی روشنی تھی وہ ان 5 کے صدقے میں تھی جو چادر کے نیچے تھے. الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء، ان 5 کی محبت میں کہ جو زیر کساء ہیں. تو یہ قصب ضیاء کرنے وہاں جاتا ہے، روشنی لینے جاتا ہے وہاں پر. سورج اور چاند کی روشنی ان کے دم سے ہے، ہماری حیات ان کے دم سے ہے، سانسیں ان کے دم سے ہیں. کل ایک روایت کا وعدہ کیا تھا، وہ روایت میں شروع کر دوں تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو. وہ روایت یہ تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا تیرا مولا میرا مولا. آج بھی کہتے ہیں ایک دفعہ، بھول گئے؟ علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا.
جی میرا حیدری، ایک نعرہ اچانک لگانا پڑ جائے تو کیسی شامت آ جاتی ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریر ماشاء اللہ حیدری، ماشاء اللہ سب حسین کے رضا سلامت رہیں. تو انہوں نے کہا کہ اور نعرہ لگتا ہے ماشاء اللہ ہمارے، ٹھیک ہے تیرا مولا میرا مولا، بالکل صحیح. اور میں نے عرض کیا کہ ہاں فقط ہم سب کا مولا نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کا مولا، نوح علیہ السلام کا مولا، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مولا. روایت ہے صعصع ابن سوحان سے، صعصع ابن سوحان مولا کائنات کے قریبی ساتھیوں میں سے، بہت قریبی اصحاب میں سے. اور مسجد سہلا سے، اب تو کاروان والے اتنا لے کے نہیں جاتے وہاں لیکن میں گیا ہوا وہاں، مسجد سہلا سے آپ باہر نکلیے تو کچھ اطراف کی جو زیارتیں ہیں ان میں حضرت کمیل کے حرم میں تو جاتے ہیں، کمیل ابن زیاد، لیکن صعصع ابن سوحان کا حرم بھی قریب میں ہے. ٹھیک ہے. جب امیر المومنین کے فرق اقدس پہ ضربت لگی، سر زخمی تھا، چہرہ زخمی تھا، 19 رمضان المبارک کی صبح کو. یہ واقعہ ہے جو محسوس ہوتا ہے وہ 20 رمضان المبارک کا ہے. ٹھیک ہے. امیر المومنین زخمی ہیں اور صحابہ کرام ان کے پاس تشریف لا رہے ہیں ملنے کے لیے. اور کیفیت، اب اگر میں منزل مصائب پر ہوتا تو اسے بہت تفصیل سے آپ سے گزارش کرتا کہ علی جس کے سامنے دنیا سے جا رہا ہو، اب آپ سوچیے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا دل کیسا تڑپ رہا ہوگا کہ اب کوئی لمحہ ایسا آ سکتا ہے کہ علی شہادت پا جائیں اور پردہ فرما جائیں. تو جس نے زندگی علی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے گزاری ہو، ایک کوئی عام سا دوست بھی ہوتا ہے، آخر میں کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، مولا علی حیدر کرار مشکل کشائے کائنات، وہ سامنے ہمارے اب زندگی اختتام، ظاہری حیات اختتام تک ہے. تو اصحاب بے پناہ گریہ کر رہے تھے اور اس گریے میں ایک امید تھی کہ اب جو آخر میں طبیب نے دیکھا مولا کو، طبیب نے، مولا کائنات وہ استاد جبرائیل ہیں لیکن ائمہ نے زندگی اس طرح سے گزاری کہ ہمارے لیے اگزامپل ہو سکے. چاہے تو معجزے سے سب کچھ کر دیں لیکن نہیں، طبیب کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ طبیب کیا ایسا بتا دے گا کہ جو، ٹھیک ہے، کیا ایسا وہ کہہ دے گا جو امام حسن علیہ السلام کے علم میں نہیں، امام حسن علیہ السلام کے علم میں نہیں. تو طبیب کو لیکن بلانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کا نظام اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اسباب کی دنیا رکھی ہے. تو مولا نے طبیب نے چیک کیا اور یہ فرمایا. اب میں یہی ہے مسائل لیکن اس میں فضائل بھی آئیں گے. ابھی طبیب نے یہ کہا کہ زہر کا جو اثر ہے، ابن ملجم نے کیا کہا تھا، میں نے تلوار زہر میں بجوئی تھی. ٹھیک ہے. تو مولا علی علیہ السلام کی شہادت تلوار سے بھی ہے، زہر کے زخم سے بھی ہے، کیونکہ وہ تمام ائمہ کے باپ تھے. کچھ ائمہ تلوار سے شہید ہوئے، کچھ ائمہ زہر سے شہید ہوئے. علی سب کے باپ تھے، لہذا تلوار اور زہر دونوں سے شہید ہوئے کیونکہ علی سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. تو طبیب نے کہا کہ زہر اتنا شدید ہے، ابن ملجم نے کہا تھا کہ اگر میں ڈال دوں دریا میں تو دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی. اتنا، یہ تو میرے مولا نے زہر کا زخم اور ضبط کیا اور برداشت کیا 21 رمضان تک، ورنہ تو کوئی ضبط ہی نہ کر پاتا. ہاں اب آپ کے ظاہر دل میں غم کی کیفیت آئی لیکن اب آپ واپس اس طرف فوکس کیجیے گا. اشارہ جو میں روایت سنانا چاہتا ہوں، طبیب نے کہا کہ زہر اتنا شدید ہو گیا ہے کہ اثر مغز تک پہنچ گیا ہے. ایک اسکل اندر ہے مغز، جس سے انسان سوچتا ہے. ٹھیک ہے. مغز تک زہر چلا گیا ہے، یہ طبیب نے کہا. اور علی نے فوراً کہا سلونی سلونی. یہ سلونی سمجھ میں آیا؟ اس کی طاقت کچھ اور ہے، اس کی طاقت کچھ اور ہے. طبیب نے کہا کہ زہر مغز میں ہے یعنی دماغ میں ہے، مولانا نے کہا سلونی سلونی. سمجھانا چاہتے تھے کہ جس کے وسیع کا عالم یہ ہو کہ اگر مغز تک زہر بھی آ جائے تو وہ سلونی کہہ دے، اس کے رسول کو ہلکے سے بخار میں نہ نسیان ہوگا نہ ہذیان ہوگا. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مولا کائنات نے کہا سلونی. اس وقت صعصع ابن سوحان، اصحاب کرام موجود تھے، اسبق بن نباتہ، صعصع ابن سوحان، دیگر اصحاب، میثم تمار، حضرت کمیل، مثلا یہ اصحاب کا مجمع ہوگا. صعصع ابن سوحان نے کہا کہ مولا ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک جملہ اور بھی کہا تھا علی نے جو کبھی بھی سلونی کے ساتھ نہیں کہا، اس موقع پہ کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو سلونی، لیکن آج اپنے سوال مختصر رکھنا.
علی کا زخم اتنا شدید ہے، مختصر رکھنا تھا کہ مختصر جواب دو. تو ساسا نے کہا کہ مولا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم علیہ السلام؟ خود علی سے پوچھا جا رہا ہے انت افضل ام آدم. تو مولا نے جواب دیا کہ تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، انسان کا خود ہی اپنی تعریف کرنا یہ اچھا نہیں ہے. خدا کی قسم یہ جواب علی دے سکتے تھے. مل کے اور صلوات بھیجنے جاتے ہیں در کرار پر، اللہم صلی. تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، خود انسان اپنی ہی تعریف کرے قبیح، یہ اچھا نہیں ہے. لیکن اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو نعمت رب کی طرف سے ہو اسے بیان کیا کرو. تو اس علی جب اپنے فضائل بھی کہہ رہے ہیں تو دیکھیں کس پس منظر کو لے کر بیک گراؤنڈ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ علی نے تو خود ہی اپنی باتیں کہنا شروع کر دیں. اما بنعمت ربک فحدث، قرآن میں اللہ نے کہا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہے اس کو بیان کیا کرو. اس باب اور عنوان سے میں کہہ رہا ہوں اب کہ انا افضل، کہ اے علی آپ افضل ہیں آدم علیہ السلام؟ انا افضل، میں افضل ہوں. میرے سارے شیعہ بھائی تو سن رہے ہیں، اہل سنت بھائی جہاں تک آواز آ رہی ہے سنیں. اگر آپ کے ذہن میں قبول کرے تو قبول کر لیجئے، نہ قبول کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک سلسلہ جو رمضان میں بھی کافی ہوا تھا، آپ کو یاد ہو کہ مولا کائنات. ٹھیک ہے، تو اسی وقت سے میرے دل میں خیال تھا کہ انشاءاللہ محرم کے کسی اشرے میں اس کو بیان کروں گا تاکہ جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے انشاءاللہ سے. انا افضل، کہ میں افضل ہوں. کہا لما ذالک یا امیر المومنین، آپ افضل ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ ساسا کو تو یقین ہے، پتہ بھی ہے، روایت نوٹ ہو جائے. آپ کے پاس مولا کیا دلیل ہے؟ لما ذالک، آپ افضل ہیں. فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. آدم اور حوا سے کہا کہ خبردار دونوں درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر تم درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قرآن کی آیت ہے سب. وہ درخت گندم کا درخت تھا اور ان سے ترک اولا ہو گیا. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں کرتا کوئی بھی نبی، لیکن ترک اولا ہو گیا، یعنی جو بہتر تھا اس کو ترک کر دیا. بہتر تھا کہ نہ جاتے لیکن چلے گئے. فتکونا من الظالمین، اور وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو گئے. لہٰذا حضرت آدم کی دعا قرآن میں موجود ہے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ اے پروردگار ہم نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم نے ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم لنکونن من الظالمین، تو ہم تو یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، رہ جائیں گے ظلم کرنے. اور ہمارے تو مولا کائنات نے کہا کہ آدم ان سے کہا گیا تھا کہ گندم کے قریب نہ جانا، اللہ نے کہا تھا پھر بھی چلے گئے، منع کیا تھا پھر بھی چلے گئے. فرمایا کہ میرے رب نے، بہت غور کیجیے گا، کہا میرے رب نے مجھے گندم کھانے سے منع نہیں کیا تھا، میں نے جو کھا کے گزارا کیا. علی بات پہنچ رہی ہے. میرے رب نے مجھ سے منع نہیں کیا تھا کہ گندم نہ کھانا، لیکن میں نے خود سادگی کے تحت سادگی اختیار کرتے ہوئے جو کی روٹی کھائی، گندم نے استعمال کیا. سبحان اللہ، کیا کہنا ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. اچھا، اب حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ نے ہر نبی کے سوال پر ایک یا دو بند لکھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ سناتا چلا جاؤں تاکہ آپ اسی فلو میں رہے ہم. ٹھیک ہے، ساسا نے پوچھا، مولا نے جواب دیا. اب آپ اس کا لطف محسوس کر پائیں گے. کی اٹھ کے ساسا بن سوہان نے عرض، تب یہ کب کی بات ہے؟ جب مولانا سلونی کہہ دیا تھا، میں بات سے سنا رہا ہوں آپ کو. کی اٹھ کے ساسا بن سوہان نے عرض، تب خاطر میں چند مسئلے ہیں یا شہ عرب، جب سوچا ان کو پوچھوں تو مانے ہوا ادب، دیتے ہیں حکم آپ تو کرتا ہوں عرض اب. کیا ادب ہے، کیا مقام علی بن ابی طالب کا احترام ہے کہ پہلے میں نے سوچا کئی بار کہ میں اس کو پوچھوں، کہ سوچا کہ اس کو پوچھوں تو مانے ہوا ادب، دیتے ہیں حکم آپ تو کرتا ہوں عرض اب، دیتے ہیں حکم آپ تو کرتا ہوں عرض اب. خادم امیدوار ہے اس کے جواب کا، خادم امیدوار ہے اس کے جواب کا، آدم کا مرتبہ ہے سوا یا جناب کا.
آدم کا مرتبہ ہے سوا یا جناب کا؟ سر کو جھکا کے شیر خدا نے دیا جواب. اس کی مٹھاس محسوس کیجئے گا. سر کو جھکا کے شیر خدا نے دیا جواب. آتا ہے مجھ کو اپنی ثنا کرنے سے حجاب. یا علی یا علی. مل کے صلوات بھیجتے ذات حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ ہے میرے ساتھ؟ سنتے جائیں گے آگے. سر کو جھکا کے شیر خدا نے دیا جواب. تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح جھکا تھا کہ انسان خود اپنی تعریف کرے تو اچھا نہیں. میر انیس نے اس کو ایسے لکھا. سر کو جھکا کے شیر خدا نے دیا جواب. آتا ہے مجھ کو اپنی ثنا کرنے سے حجاب. گندم کے کھانے سے وہ ہوئے مورد عتاب. گندم کے کھانے سے وہ ہوئے مورد عتاب. میں نے بغیر من کیا اسے اجتناب. میں نے بغیر من کیا اس سے اجتناب. فاقوں میں شکر حق سے زباں آشنا رہی. فاقوں میں شکر حق سے زباں آشنا رہی. اور نان جویں ہمیشہ علی کی غذا رہی. مل کے صلوات. ماشاءاللہ. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. صاحب نے سوہان کیا مولا؟ دوسرا سوال. انت افضل ام نوح؟ آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام افضل ہیں؟ کہا انا افضل، میں افضل ہوں. وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المومنین. مولا اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ افضل ہیں؟ مولا نے کہا کہ نوح کی قوم جب ہدایت نہ لی اس نے تو حضرت نوح نے بد دعا کی تھی. رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، قرآن میں ہے. پروردگار اس پورے روئے زمین پر کوئی ایک کافر نہ چھوڑ تو، سب کو ہلاک کر دے. تو نوح نے بد دعا کی علیہ السلام. اور دیکھیں اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت چونکہ معاملہ مولا کائنات کے برابر کی بات ہو رہی ہے نا، تو اپنے آپ سے یہاں قیاس نہ کیجیے گا کہ ہم نے کوئی اچھا نہیں لگا ہم نے 2 منٹ میں بد دعا کر دی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی. تو وہ اولو العزم نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ان کا مقام ہے، ان کے نام سے پورا سورہ قرآن میں موجود ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک کہیں پر کوئی کسی نبی کے لیے کوئی تنقیص تو تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی. ہم تو مولا کائنات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس تقابل میں، اس کانٹیکس میں سنیے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت نوح نے کہا پروردگار اس روئے زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑ، اور سب تباہ برباد ہو گئے. مولا کائنات نے کہا کہ لیکن مجھ پر بعد از وفات رسول ظلم ہوتا رہا. میری گردن میں رسی باندھی گئی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے بد دعا نہیں کی. لب ہلاتے تو سب تباہ و برباد کر دیتے. لب ہلانا بھی دور کی بات ہے، علی کو لب ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. علی کو فقط ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ ارادہ کر لیں، علی کا ارادہ خدا کا ارادہ ہے. جی تو میں نے بد دعا نہیں کی. دوسرا ایک اور فضیلت بھی ہے مولا کائنات نے کہا، وہ یہ کہ جو نوح کا بیٹا تھا وہ ہدایت نہیں پا سکا، کفر ہی پر مر گیا. ٹھیک ہے. کہا لیکن جو دونوں میرے لال ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، جو دونوں میرے لال ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نوح کا بیٹا کافر مر گیا، تقابل میں اتنا بھی ہوتا کہ علی کے بیٹے مومن ہوں تو بھی کافی تھا. یہاں خالی مومن کی بات نہیں ہے کہ میرے جو دونوں بیٹے ہیں وہ سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین ہیں. میرے بیٹے سارے مومنوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مل کے صلوات دیتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی ساتھ رہے گا. حضرت میر انیس کی عرض اس نے روکے کہ اے شاہ لافتہ، رتبہ زیادہ آپ کا ہے یا کہ نوح کا؟ ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میرے. ایک میں اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. کی عرض اس نے روکے کہ اے شاہ لافتہ، رتبہ زیادہ آپ کا ہے یا کہ نوح کا؟ فرمایا جب کہ امت سرکش نے کی جفا
کہ ان کے حق میں نوح سے صابر نے بد دعا کی، ان کے حق میں نوح سے صابر نے بد دعا، باندھا ستمگروں نے گلا ریسمان سے، میں نے دعائے بد نہ کبھی کی زبان سے، میں نے دعائے بد نہ کبھی کی زبان سے۔ اور دوسرے سعید نہ تھا نوح کا پسر، بہت غور کیجئے گا، سب لوگ محسوس کریں گے، اور دوسرے سعید نہ تھا نوح کا پسر، کافر رہا صدا نہ ہوا دین سے بہرور، کافر رہا صدا نہ ہوا دین سے بہرور، میرے پسر رسول کے ہیں پارائے جگر، میرے پسر رسول کے ہیں پارائے جگر، یہ دونوں لال عرش الہی کے ہیں گوہر، یہ دونوں لال عرش الہی کے ہیں گوہر۔ بیت بہت ملاحظہ فرمائے گا، بہت خوبصورت ہے، یہ دونوں لال عرش الہی کے ہیں گوہر، سردار اہل خلد ہیں عالی مقام ہیں، سردار اہل خلد ہیں عالی مقام ہے، سردار اہل خلد ہیں عالی مقام ہے، نانا نبی ہیں باپ امام، آپ امام ہیں۔ مل کے صلوات اور دے دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جلدی جلدی، ٹھیک ہے۔ ساسا نے کہا انت افضل ام ابراہیم، آپ افضل ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ کہا انا افضل، میں افضل۔ لما ذالک یا امیر المومنین، مولا کیوں آپ افضل ہیں ابراہیم سے؟ فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار تو مجھے بتا مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن، پروردگار تو مجھے بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال یا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو رب نے کیا کہا؟ اولم تؤمن، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ہم پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اطمینان آ جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان تھا، اطمینان نہیں تھا۔ پھر سے یہ وضاحت ضروری ہے چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے بات، اب بڑے بڑے فنکار موجود ہیں، بیچ میں سے ایک جملہ کاٹ کے لگا دیا پھر تو بھی کہنا پڑتا ہے بار بار۔ وہ یہ کہ جو ہم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اس اطمینان کی منزل پہ نہیں تھے، اسے پھر اپنے آپ سے قیاس نہ کیجیے گا کہ اچھا ہمیں بھی اطمینان ہوتا ہے تو ابراہیم کو اطمینان نہیں تھا، یعنی کیا؟ وہ اللہ بات کر رہا ہے ان کے لیول کے حساب سے، ہے نا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھنے چلو بڑی بات ہے، جو علماء عرفاء فقہا ہیں ان سے نماز شب قضا ہو جائے تو دن بھر روتے رہتے ہیں، تو کوئی گناہ کیا آپ نے؟ یعنی گناہ نہیں کیا لیکن نماز شب کیسے قضا ہوگی؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس لیول کی بات ہے جو اولو العزم کا اطمینان ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ قال یا رب اولم تؤمن، قال یا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کیا ایمان، کیا اطمینان نہیں ہے؟ کیا ایمان نہیں؟ پہلے یہ کہا، اللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن چاہتا ہوں دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اے ابراہیم 4 پرندے لو، ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو، پہاڑ پر رکھ دو، ثم ادعوهن یاتینک سعیا، اس کے بعد انہیں پکار کے بلاؤ، یہ سب تمہاری طرف اڑتے ہوئے چلے آئیں گے، زندہ ہو کر اڑ کے آ جائیں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھو وہ صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے کہا انا افضل، کہ ابراہیم وہ تھے کہ جو اس اطمینان کی اس منزل پہ نہیں تھے۔ جب ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، ہم نے کوئی ایسی کرامت دیکھی یا ایک ایسا کام تھا کہ جو ہونا ناممکن تھا، مولانا صاحب کے پاس گیا، مولانا صاحب کوئی دعا بتائیے گا، انہوں نے دعا یستشیر بتائی، انہوں نے دعا توسل آپ نے پڑھی، کوئی دعا ایسی پڑھی، فوراً کام ہو گیا، تو یقین اور بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس دعا پر یقین اور بڑھ گیا، اللہ پر اور یقین بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جب کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جو نہ ہو سکتی تھی، انیوژل کچھ ہو جائے تو یقین بڑھ جاتا ہے ہمارا یقین، اس لیے کہ ابھی اتنی گنجائش ہے کہ ایک چیز دیکھتے ہیں اور یقین بڑھتا ہے، پھر کچھ اور دیکھتے ہیں اور یقین بڑھتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ابراہیم نے بھی یہی کیا تھا کہ پروردگار تو مجھے دکھا۔ اب ابراہیم تو سامنے دیکھ رہے ہیں پرندہ جو مر گیا ہے وہ زندہ ہو کے اڑ کے آ رہا ہے، تو اس یقین پہ پہنچ گئے۔ مولا کائنات نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کے محتاج تھے کہ سامنے سے کوئی معجزہ دیکھیں پھر وہ اطمینان کی منزل پر پہنچے اور بڑھے، لیکن علی نے اپنے لیے کہا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، میرا یقین پہلے ہی اس منزل پر ہے کہ اگر زمین و آسمان کے پردے علی کی نگاہوں سے ہٹ جائیں، علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔
ہے. میرا یقین پہلے اس منزل پر ہے. اچھا, حضرت امیر علیہ صلی اللہ وقوم نے جہاں تک میں ڈھونڈ سکا اور مجھے مل سکا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے بند نہیں کہا, یا کم سے کم ہم تک نہیں پہنچا. ٹھیک ہے, جہاں پر یہ نظم ہے وہاں پر نہیں ہے, تو خدا بہتر جانتا ہے. بعد میں سوال کیا ساسا نے, آنتا افضل ام موسیٰ, دو انبیاء کے لیے. اب موسیٰ اور عیسیٰ یہ سارے اولو العزم انبیاء ہیں نا, جب ان سے بات ہو گئی تو پھر باقی تو سب تمام انبیاء سے افضل ہو گئے. ٹھیک ہے, آنتا افضل ام موسیٰ, آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہا انا افضل, میں افضل ہوں. مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ بہت سرکش ہو گیا ہے وہ, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں نے بنی اسرائیل میں سے ایک کو مار دیا تھا, قتل کر دیا تھا, اب میں جاؤں گا وہاں پر تو وہ مجھ سے بدلہ لیں گے. تو قال یا رب رب اشرح لی صدری, میرا سینہ کشادہ کر دے, ویسر لی امری, میرا کام آسان بنا دے, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہوں کو کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سن سکیں, واجعل لی وزیرا من اہلی, اور اکیلا نہیں جا سکتا, میرے ساتھ ہارون کو کر دے, کیونکہ میں نے ایک ان کا مار دیا ہے, ایک قتل کیا ہے, صرف ایک کیا تھا قتل, اس کے بعد بھی کہا کہ میں واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, میرے ساتھ ہارون کو کر دیں جو میرا بھائی بھی ہے, تاکہ میں جاؤں فرعون کے سامنے تو ہارون ساتھ میں ہو. علی نے کہا کہ اے ساسا, جب اللہ نے سورہ توبہ نازل کی اور حضور سے یہ حکم ہوا کہ سورہ توبہ کو پہنچاؤ, اس کا 1 منٹ میں بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا تو آپ سمجھ پائیں گے کہ ہے کیا بات. سورہ توبہ نازل ہوئی تھی, حضور تھے مدینہ میں, راستے میں تھے, اور سورہ توبہ میں کیا ہے, مشرکین کو اسٹارٹ ہی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے, اسٹارٹ ہی کنڈمنیشن سے, مشرکین پر لعنت کے ساتھ اسٹارٹ ہے, سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جتنے خرافات ہیں جو حج کے موقع پر انہوں نے بنائے ہوئے تھے, اس میں سے کیا تھا, اس میں سے ایک یہ تھا کہ نعوذ باللہ حج پہ برہنہ طواف کرتے تھے. یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ قریش نے اپنا بزنس بنایا ہوا تھا وہاں پر. آج بھی ہے نا, آج بھی خانہ کعبہ اس طرح سے ہائی جیک ہے فائنینشلی, اس طرح سے. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اس طرح سے اس کو بزنس کیا بنایا ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جو کعبے کا طواف کرے گا اس نے جو لباس پہنا ہوگا وہ اس کو صدقہ دینا پڑے گا. اب یہ لباس لے کے نہیں جا سکتا. اچھا, یہ آج ہمارے پاس ایک غریب سے غریب آدمی بھی ہو, اس کے پاس 2 3 4 لباس تو ہوں گے. ٹھیک, اس زمانے میں لباس اتنی یونیک کموڈٹی تھی, ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس وارڈروب بنا ہوا ہے 25 لباس ہیں. کچھ لوگوں کی زندگی بھر ایک ہی لباس میں گزرتا تھا, ہے ہی نہیں دوسرا لباس, زیادہ سے زیادہ مثلا 2 لباس. بہت مہنگے ہوتے تھے لباس, حاصل کرنا بہت مشکل. اب اگر اس میں کوئی طواف کر رہا ہے اور وہ طواف والا لباس صدقہ دینا پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ مثلا جس کے پاس ہیں ہی 2 3 لباس بس زندگی بھر کے, ٹھیک ہے, 2 3 4 لباس, اب جاتے تھے بار بار وہ طواف کرنے کے لیے, انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی جب بھی طواف کرو گے وہ والا لباس صدقہ کرنا پڑے گا. تو ان لوگوں نے سسٹم یہ بنایا تھا کہ اب صدقہ کیسے کریں لباس, لہذا لباس اتار دیتے تھے اور برہنہ طواف کرتے تھے. یہ اس کا پس منظر ہے. اور ممبر سے واقعات نہیں سنانا چاہتا, کچھ نعوذ باللہ من ذالک مستورات کے بھی بڑے کبھی واقعات وہاں پیش آئے, اور قریش نے اس حساب سے بھی یہ کیا ہوا تھا. یعنی ایک لذت پرستی, نفس پرستی کی کبھی ترین شکل تھی کہ وہ خاتون بھی مجبور ہوتی تھی, وہ کیا کرے, لہذا وہ بھی برہنہ طواف کرتے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ یہ ساری خرافات بند کرو, اور بلکہ خبردار کوئی بھی مشرک مسجد الحرام میں انٹر نہیں ہوگا. اچھا, ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی ہے, ابھی یہ مدینہ میں ہے. حضور پر سورہ برات نازل ہوا, یہ اس قسم کا سورہ, اور حضور کو حکم ہوا کہ جا کر مشرکین کے درمیان سنائیے اس کو. سوچیے, مثال کے طور پر آپ ماشاءاللہ سبھی ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں, آپ کے درمیان تقریر کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے, آپ اپنوں کے درمیان بات کریں اور ہوتا ہے. آپ اگر فرض کیجیے کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سارے منکر ہوں, ذرا مثال سارے منکر ہوں, اور وہاں تو تقیہ بھی کئی جگہ پر جائز ہوتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, لیکن فرض کیجیے اسپیشل حکم آ جائے کہ سارے منکروں کے درمیان غدیر سناؤ,
انسان سوچے گا تو صحیح, پتہ نہیں پوری بھی سنا پائے کہ نہ سنا پائے. یہ آسان تو نہیں ہوتا. یہ تو ہم سے پوچھے کہ میڈیا پہ بھی کیا ہوتا ہے, لیکن خیر مولا کا کرم ہے جو آج جاری ہو جاتا ہے. تو حکم ہوا سورہ توبہ, بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا؟ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے, جا کے سناؤ. میں ترمذی سے بھی پڑھ رہا ہوں اور بھی کتابوں سے, اور ہماری کتابوں میں بھی سیم ہے بالکل. مسلمانوں کے خلیفہ اول کو حضور نے سورہ توبہ دی, نازل ہوئی سورہ, کہ آپ جا کے سنائیے. ٹھیک ہے, میں بالکل ایک علمی بات کر رہا ہوں جو کتابوں سے پروون ہے, شیعہ سنی صحیح کتابوں سے, کہ آپ جا کے سنائیے. جب وہ جانے لگے پھر اللہ کا حکم آیا کہ یہ سورہ لا یؤدی الا عنک او رجل منک, یہ جو سورہ ہے یہ صرف یا تو آپ سنائیں گے یا کوئی وہ سنائے گا کہ جو آپ جیسا ہوگا. میرے ساتھ یہ وہ سنائے بس ختم کر. مولا کائنات نے, دونوں شیعہ سنی کتابوں سے سنا رہا ہوں, ایک ہی واقعہ. مولا کائنات نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ علی آپ جائیے. علی پہنچے, راستے میں ان سے ملاقات ہوئی, کہ حکم رسول آیا ہے کہ آپ سورہ نہیں پہنچائیں گے, میں سورہ پہنچاؤں گا. صحیح. وہ واپس پلٹے, انہوں نے سوال کیا, یہ سب کتابوں موجود ہے, انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ میں آپ کو مسلمانوں کی کتاب سے ہسٹری سنا رہا ہوں. اب اگر کوئی خود نہ پڑھے تو اس کی اپنی مرضی ہے. میں آپ کو سنن ترمذی, سنن غالباً سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جو میرے ذہن میں سے اتارا ہے. حضور نے کہا کہ نہیں آیت نہیں, لیکن حکم نازل ہوا ہے کہ یہ سورہ وہ یا تو میں پہنچاؤں گا او رجل من کا, یہ وہی من کا منی, حسین منی, جو منیت ہے وہ صرف اہل بیت سے ثابت ہے. تو جو رجل, جو مرد آپ سے ہوگا وہ سنائے. علی گئے, سبحان اللہ, اور جانا بھی علی کا بندہ تھا, اس لیے کہ مشرکین کے درمیان وہ سورہ سنائے جس نے زندگی میں خود کبھی شرک نہ کیا ہو. حیدر حیدر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, وہ سنا. علی گئے. اچھا, علی جب جا رہے ہیں مشرکین مکہ کے درمیان, علی جب جا رہے ہیں مشرکین مکہ کے درمیان, تو وہاں سارے مشرک ہیں نا, ابھی تو فتح مکہ نہیں ہوا, وہاں سارے مشرک ہیں. علی نے بدر میں کتنے مارے ہیں, احد میں کتنے, موسیٰ کا واقعہ یاد آ رہا ہے؟ ایک مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد پر. اللہ احد میں, خندق میں, خیبر میں علی کی تو تلوار چلی ہے نا, باقی تلواریں تو زنگ آلود ہو گئی ہیں, لیکن علی کی تلوار چلی ہے. تو علی کی تلوار چلی ہے. مولا کائنات نے کیا کہا, ساسا کو جواب دے رہے ہیں, آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہ موسیٰ نے ان کا ایک قتل کیا تھا, جب اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس, کہا ہارون کو ساتھ کر دے, تو موسیٰ نے ان کا ایک مارا تھا, اور میں نے کوئی ایک قبیلہ چھوڑا نہیں تھا. میں نے کوئی ایک قبیلہ چھوڑا نہیں تھا کہ ان میں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی کافر نہ مارا ہو. کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, کسی کا چچا, کسی کا ماموں, وہ سب وہیں پر ہیں. یا اللہ, مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر. اور میں نے یہ نہیں کہا, جب رسول نے مجھ سے کہا جاؤ سورہ برات سناؤ, میں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کسی کو ساتھ کر دیں. علی کے ساتھ کون, کس کی حیثیت ہے کہ وہ علی کے ساتھ جا کے مددگار بنے, جو رسول کا مددگار ہو. جی, تو یہ اب آپ غور کیجیے گا. حضرت موسیٰ سے کہا میں اس لیے افضل ہوں. بات واضح ہو گئی؟ سنیے گا. پھر اس نے عرض کی کہ غلام آپ پر نثار ہے.
میر انیس پہ آ جائیے. پھر اس نے عرض کی کہ غلام آپ پر نثار قدر آپ کی سوا ہے کہ موسیٰ کا اقتدار. فرمایا ان کو جب ہوا یہ حکم کردگار فرعون پاس جا کے کرو حال آشکار. کی عرض خوف یہ ہے کہ جیتا نہ آؤں میں. کی عرض خوف یہ ہے کہ جاؤں گا تو صحیح جی کے واپس نہیں آؤں گا. کی عرض خوف یہ ہے کہ جیتا نہ آؤں میں. گر حکم ہو تو بھائی کو بھی لے کے جاؤں میں. گر حکم ہو تو بھائی کو بھی لے کے جاؤں میں. مجھ سے رسول پاک نے جس دم کہی یہ بات, مجھ سے رسول پاک نے جس دم کہی یہ بات, یہاں جا کے اہل کعبہ میں پڑھ سورہ برات. تھے جم وہاں بہت سے صنادید بد صفات. صنادید کہتے ہیں یہ بتوں کو, ان کو ماننے والے. تھے جم وہاں بہت سے صنادید بد صفات. لایا بجا میں حکم شہنشاہ کائنات. لایا بجا میں حکم, اور غور کیجئے گا محظوظ ہوں گے بیت سے. لایا بجا میں حکم شہنشاہ کائنات. سورہ پڑھا براءت کا اس عز و شان سے. ساتھ دیجئے گا, سورہ پڑھا برات, خوف سے نہیں پڑھا, سورہ پڑھا برات کا اس عز و شان سے. آتی تھی مرحبا کی صدا آسمان سے. سورہ پڑھا برات کا اس عز و شان سے. آتی تھی مرحبا کی صدا آسمان سے. سنیے گا بس, چلیے پہنچ رہا ہوں. حضرت میر انیس نے ایک اور بات بھی کہی ہے. انہوں نے ایک وجہ اور بھی لکھی ہے کہ موسیٰ سے کیسے افضل. ایک بند اور بھی لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے ان کا عصا مارتے تو کیا ہو جاتا تھا, اژدہا. آیتیں موجود ہیں, اب میں آیتوں کی طرف جاؤں گا تو پھر تقریباً 5-10 منٹ اور لگیں گے, تو ڈائریکٹ مجھ سے سن لیجیے. اژدہا عصا پھینکتے تھے, کیا بنتا تھا, اژدہا. جب پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ نے یہ عصا پھینکا اور وہ اژدہا بنا تو ان کے دل میں خوف آیا. یہ قرآن میں ہے کہ ان کے دل میں جیسی انہوں نے عصا کو پھینکا, اب ظاہر ایک انیوژل بات ہے نا بالکل, کہ اللہ نے کہا عصا پھینکو, ٹھیک ہے. آپ سوچیے آپ نے اپنی جیب سے رومال نکالا, یہ کچھ اور بن جائے. یہ مثال دیتے تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات. یہ جیب سے رومال نکالا, لیڈیز کے لیے مثال, بھائی کاکروچ تو اوپر مثلا شامت آ جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا عصا پھینکو, عصا پھینکا, یہاں تو سانپ بن گیا پورا. یہ کیا, تو وہ خوف تھا. علی نے گہوارے میں کیا کیا تھا, ٹھیک ہے بات پہنچ رہی. علی نے گہوارے میں اژدہے کو چیر دیا تھا. جب طور پر عصا ہوا موسیٰ کا اژدہا, جب طور پر عصا ہوا موسیٰ کا اژدہا. موسیٰ اسے اٹھا لے ہوا حکم کبریا. کیوں کیا تھا, جب پھینکتے تھے تو عصا ہے, جب اژدہا ہے, جب اٹھاتے تھے تو پھر عصا ہے. اب جب وہ سانپ ہے تو اٹھانا. یہ وہ منظر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا اٹھا لو, سانپ ہے. جب طور پر عصا ہوا موسیٰ کا اژدہا, موسیٰ اسے اٹھا لے ہوا حکم کبریا. وہ ڈر گئے, یہ تھا بشریت کا اقتضا, کوئی بھی ہوتا تو یہ کرتا. وہ ڈر گئے, یہ تھا بشریت کا اقتضا. آہا بہت پیارا مصرع ہے. وہ ڈر گئے, یہ تھا بشریت کا اقتضا. غیر از خدا میں کسی سے نہیں ڈرا, غیر از خدا کسی سے کبھی میں نہیں ڈرا. حیدر لقب ملا مجھے طفلی کے عہد میں. اب گہوارے کی بات ہے. حیدر لقب ملا مجھے طفلی کے عہد میں, حیدر لقب ملا مجھے طفلی کے عہد میں. 2 انگلیوں سے چیرا ہے اجدر کو مہد میں. بس نہیں بس وقت پہ ختم. بس یا مولا انت افضل ام عیسیٰ, آپ افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ افضل, میں. لما ذالک یا امیر المومنین. ساسا ابن سوہان, یہ پورا مکالمہ. سبحان اللہ, ایک عجیب وجد کی کیفیت ہے اس وقت. جی جی, انت افضل ام عیسیٰ, آپ افضل ہیں عیسیٰ؟ انا افضل. لما ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کہ آپ افضل ہیں عیسیٰ سے؟
کہا جب عیسیٰ کا وقت ولادت آیا ان کی والدہ گرامی ان کی والدہ گرامی بیت المقدس میں تھیں، اس کا وہی احترام قبلہ اول ہے، بیت المقدس میں تھیں، اللہ نے وہی نازل کی حضرت مریم پر، اخرجی من ھذا البیت، اس گھر سے باہر چلی جائیے۔ یہ مقام عبادت ہے، مقام ولادت نہیں ہے۔ یہ مقام ہے۔ پورا مجمع پہنچ گیا۔ سلام ہو آپ کی ماؤں پر، ماں باپ پر، جنہوں نے بچپن میں ہمیں فضائل علی ایسے سنائے ہیں کہ ہمارے رگ و خون میں بسے ہوئے ہیں۔ ذاکر ابھی آدھا جملہ کہے تو آپ پورے مجمع تک، پورے جملے تک پہنچ جاتے ہیں۔ عیسیٰ کی والدہ کو حکم ہوا یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، باہر تشریف لے جائیے۔ کہ جب میری ماں میرے حمل کے موقع پر خانہ کعبہ کے وقت تشریف لے گئی دعا کے لیے، اللہ نے دیوار کعبہ شق کر دی۔ کہا فاطمہ بنت میری ماں کو اللہ نے کہا کعبے میں تشریف لے آئے۔ 3 دن تک مہمان بنا کے رکھا اللہ نے، سبحان اللہ۔ 3 دن تک علی کی ماں اللہ کی مہمان رہی۔ سوچنے کی بات ہے نا، 3 دن تک اندر رہیں، کوئی کھانا پانی تو جان نہیں رہتا۔ جس کی ابتدا ہی جنت کی غذا سے ہو رہی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ کونین کی ابتدا کہاں سے ہے؟ جنت کا سیب وہ اللہ نے حضور کو عطا کیا تھا۔ سیدہ ہم کف علی ہے، جو سیدہ ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی سیدہ ہے۔ بی بی کی ذات پر اللہم صلی اللہ علیہ جزاک اللہ۔ آپ شاد و آباد رہیں، آپ تمام مومن شاد و آباد رہیں، سبحان اللہ۔ 2 بند رہ گئے اسی سلسلے میں بس۔ یا علی عیسیٰ کا اس نے پوچھا، میر علی صلی اللہ مقام ہو، عیسیٰ کا اس نے پوچھا تو مولا نے یہ کہا، مادر ہے ان کی حضرت مریم سی پارسا، ان کے نام سے پورا سورہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اتنی یہ طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، پارسا ہے، ظاہر ہے مادر ہے ان کی حضرت مریم سی پارسا۔ جب درد و وضع حمل انہیں کعبے میں ہوا، اس سے مراد کعبہ اول ہے، جب درد و وضع حمل انہیں کعبے میں ہوا، آئی ندائے غیب کہ باہر یہاں سے جا، آئی ندائے غیب کہ باہر یہاں سے جا۔ یہاں کوئی امر غیر عبادت روا نہیں، سبحان اللہ، یہاں کوئی امر غیر عبادت روا نہیں۔ طاعت کی یہ جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں، طاعت کی جگہ۔ آخری بند کہنے لگا ہوں جب مولا کائنات نے اپنے لکھا ان کی حضرت مریم کے لئے کیا کہ طاعت کی یہ جگہ ہے، ولادت کی جا نہیں، اور وقت آیا میری ولادت کا جس گھڑی، اسی جوش میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میں مزل مسائل پہ جانے لگا، اور وقت آیا میری ولادت کا جس گھڑی، مادر میری دعا کے لیے کعبے میں گئی، مادر میری دعا کے لیے کعبے میں گئی۔ باہر سے فاطمہ کو صدا یہ کسی نے دی، باہر سے فاطمہ کو صدا، فاطمہ بنت اسد مراد ہے، باہر سے فاطمہ کو صدا یہ کسی نے دی، آ اندر آ تو کعبے کے اے مادر علی۔ بس ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا علی مدد، بس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بیت باقی ہے، بیت سن لیں تمام، بیت باقی ہے۔ اور وقت آیا میری ولادت کا جس گھڑی، مادر میری دعا کے لیے کعبے میں گئی، باہر سے فاطمہ کو صدا یہ کسی نے دی، آ اندر آ تو کعبے کے، بولے آ اندر آ تو کعبے کے اے، آ اندر آ تو کعبے کے اے مادر علی۔ مریم سے مرتبہ بڑا ازدم زیاد ہے، مریم سے مرتبہ بڑا ازدم زیاد ہے، مریم سے مرتبہ بڑا ازدم زیاد ہے، تو ہے کنیز خاص علی خانہ زاد ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟
اللہم صلی علی تمام شعراء، علماء، خطبہ، ذاکرین، عزاداری کی خدمت کرنے والے، برپا کرنے والے، شرکت کرنے والے، ان تمام کے روح کی بلندی کے لیے جو گزر چکے ہیں، درجات کی بلندی کے لیے جو اس وقت موجود ہیں، اور مزید توفیقات میں اضافے کے لیے بالخصوص حضرت میر انیس صلی اللہ مقامہ انہیں شامل کرتے ہوئے مل کے جمیعاً حیدری صلوات بھیجیں محمد علی محمد کا۔ آج ایک الگ ہی انداز سے گفتگو مولا کروا رہے تھے اور وہ کرتا چلا جا رہا تھا، ظاہر ہے کہ اچھا یہ روایت ایسی تھی کہ بیچ میں سے توڑنا ممکن ہی نہیں تھا، ظاہر ہے کہ وہ سیکوینس ہے تو بات، ہاں ایک بات اور ہے روایت میں، وہ روایت ایک جگہ میں نے ایک جگہ پڑھائی ہے، اب جو پیش کرنے لگا ہوں یہ جو اب تک جو پڑھا تھا یہ کئی کتابوں میں، لیکن یہ جو اب کہہ رہا ہوں یہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے اور وہ اس ایک جگہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ساسا نے پوچھا آپ افضل ہیں یا آدم؟ کہا میں، اس لیے کہ انہوں نے گندم قریب چلے گئے، میں نے نہیں کھایا۔ آپ افضل ہیں یا نوح؟ کہا میں، اس لیے کہ نوح نے بد دعا کی، میں نے نہیں کی۔ نوح کا پیسر کافر رہا، میرے پیسر سید شباب اہل جنہ۔ آپ افضل ہیں ابراہیم؟ ابراہیم میں افضل، اس لیے کہ ابراہیم نے کہا کہ مجھے تو نشانیاں دکھا، میرا یقین اس منزل پر ہے کہ زمین و آسمان کے پردے ہٹ جائیں، یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہ میں افضل ہوں، اس لیے کہ موسیٰ نے ان کا قتل کر دیا تھا، جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے، مجھے اللہ نے سورہ برات کا رسول اللہ نے حکم دیا، میں نے پوری شان سے سورہ برات کو پڑھا۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ اژدہے سے ڈر گئے تھے، میں نے گہوارے میں کلہ اژدر کو چیر دیا تھا۔ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ کہ میں افضل ہوں، اس لیے کہ عیسیٰ کی والدہ کو حکم ہوا کہ آپ اس وقت باہر تشریف لے جائیے، میری ماں کو حکم ہوا کہ کعبے کے اندر آ جائیے۔ اب روایت ہے ساسا نے کہا انت افضل ام محمد؟ انت افضل ام محمد؟ آپ افضل ہیں محمد؟ مولا نے جھوم کر کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، جو اپنی شان اولو العزم انبیاء سے افضل بتا کر یہ جملہ کہے کہ میں محمد کا غلام ہوں، اسے زمان شریعت میں علی کہتے ہیں۔ کون ہے جو شان رسالت کا ایسا خیال کر سکے اس احترام کے ساتھ؟ سبحان اللہ۔ آج جس معصوم بچے کی شہادت کا بیان ہے، لیکن وقت گزر بھی چکا ہے اور گنجائش ہی نہیں کہ میں کسی تمہید کے بعد آؤں مصائب پر۔ ایک جملے سے آ گیا، حسین نے اپنے اصغر کا نام اپنے بابا کے نام پہ رکھا تھا، علی۔ سید الساجدین سے یزید اللعین نے پوچھا تھا کہ سب کے نام علی ہیں، جو مارا گیا اکبر وہ علی، اب بھی علی؟ کہا اگر میرے بابا کو 100 بیٹے ملتے میں سب کا نام علی رکھتا۔ یہ علی کے نام سے عشق تھا، حسین کو علی رکھتا تھا، اور جتنی بیٹیاں ہوتی سب کے نام فاطمہ، اصل نام سب کے فاطمہ ہے۔ پھر ہم اپنی پہچان کے لیے اور روایات میں اور امام حسین سکینہ کہا کرتے تھے یا رقیہ یا صغرا، ٹھیک ہے، لیکن نام تو سب کے فاطمہ۔ تو علی ہے، علی الاصغر، کربلا کی وہ قربانی کہ جن پر فرینچ رائٹرز نے مرثیہ کہے ہیں، کیونکہ انسانیت کی قربانی ہے۔ جیسے آپ نے فضائل سنے ویسے ہی مصائب سن لیجیے گا۔ میں یقین کیجیے گا شدید ترین خستگی محسوس کر رہا ہوں، ماں ام رباب کا صدقہ، میں چاہے آہستہ بھی کہتا رہا ہوں، آپ بلند آواز سے گریہ کرتے جائیے گا۔ یہ وہ ماں ہے کہ جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی تھی، یہ ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھ سکی تھی، حتیٰ یہ کہ مدینہ پہنچ گئیں، مدینہ میں بھی سائے سے باہر بیٹھتی تھی، حجرے میں نہیں جاتی تھی۔ بی بی کئی مرتبہ بھی زینب آ کے کہتی تھی اب سائے میں تشریف لائیے، کہ نہیں شہزادی، میرے آقا کا لاشا بے گور و کفن دھوپ میں پڑا رہا تھا، میں وعدہ کر کے آئی تھی میں سائے میں نہیں جاؤں۔ سلام اصغر کی ماں ام رباب پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام اس بی بی پر۔ مدینہ میں شدید بارش ہو رہی تھی، شدید ترین بارش، مدینہ میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ بی بی زینب نے آ کر کہا کہ اب تو شدید بارش ہو رہی ہے، اب آ جائیے حجرے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ماں ام رباب کہتی ہیں کہ اے بی بی، یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی تھی، رباب اندر نہیں آ سکتی۔ لیکن ایک مرتبہ اتنی شدید بارش ہوئی کہ ایسا لگا کہ جیسے جان کا خطرہ نہ ہو جائے،
تو اب زینب کبریٰ نے سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں سے کہو اندر آ جائیں. سید سجاد آگے بڑھے, کہا مادر گرامی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اب آپ سائے میں آ جائیے, اب آپ حجرے میں آ جائیے. اللہ رے اطاعت امام. ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتا بیٹا کہ آج بیٹا بن کر کہہ رہا یا امام بن کر حکم دے رہا ہے؟ کیا مادر گرامی آج میں آپ سے امام بن کر کہہ رہا ہوں, آپ سائے میں تشریف لے آئیے. بس حکم امام آ گیا, رباب اپنے مقام سے اٹھی, کربلا کا رخ کیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہیں بیٹھوں گی, مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے سائے میں چلی جاؤ. پروردگارا تو میرے وعدے کی لاد رکھ لے. یہ کہہ کر ماتم کرنا روتے رہنا, یہ کہہ کر رباب لڑکھڑا کر گری. سجاد نے سنبھالا, کہا پھوپھی اماں انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ آپ کی اولادوں کو اصغر کے صدقے میں سلامت رکھے. نونہالوں کو مائیں یہاں لے کر آتی ہے, اصغر کا صدقہ بتائے. یہ وہ اصغر ہے جسے حسین خود گود میں لے کر چلے تھے. شاید اس کے لیے پانی کی سبیل کر لاؤں. اللہ اکبر, انسانیت کی قربانی ہے علی اصغر. ابا کا دامن رکھا ہوا ہے. فوج یزید کہتی ہے حسین تو قرآن لے کر آ گئے. ہاں واقعا حسین اہل بیت کے گھر کا چھوٹا سا قرآن لے کر آ گئے تھے کہ اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے, بچے کا قصور نہیں ہے, اسے پانی پلا دو. اچھا نہیں, میں روایت اس طرح سناتا ہوں. علماء بیان کرتے ہیں حضرت مختار نے جب حرملہ کو گرفتار کیا تھا, پوچھا کرتے تھے کہ بتا, ہر قاتل سے پوچھتے تھے تاکہ تاریخ محفوظ رہے. پوچھتے تھے بتا کربلا میں تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے عاشور کے دن. سنتے جائیے گا, بس نہیں اسی میں مسائل ختم کر دوں گا. کہ میں نے ایک تیر اس وقت چلایا جب عباس پانی لے کر خیام کی طرف آ رہے تھے. بازو قلم ہو چکے تھے, پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی عباس کے قریب جائے. عمر سعد نے کہا اے حرملہ یہ پانی کسی طرح حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے. میں نے دور سے تیر لیا, مشق سکینہ پر تیر لگا, پانی بہنا شروع ہوا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. کہ مولا آخری صلاح, میرا لاشا خیمے میں نہ لے. مختار رو رہے تھے, مختار روتے جاتے تھے, تخت پہ تھے روتے جاتے تھے. اچھا تو نے اور تیر کون سا چلایا تھا؟ کہ ایک تیر اس وقت چلایا تھا جب حسین شدید زخمی تھے, پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب جائے. میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا, تیر حسین کے سینے پر لگا. یہ تیر وہ تھا جو حسین نے پوشت سے نکالا تھا. آپ یہاں رو رہے ہیں, اللہ جانے مختار کا کیا عالم ہوگا. حسین کے عشق میں مختار روتے رہے. اچھا میرے مولا کو تیر لگا تھا. اچھا تو نے تیسرا تیر کون سا چلایا تھا؟ کہ اس وقت جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے آئے, مختار سے ضبط نہ ہو سکا, مکان سے کھڑے ہوئے کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر. کہ فوج یزید کچھ کہہ رہے تھے پانی پلا دو, بچہ ہی تو ہے حسین, بچے کو لے آئے پانی پلا دو. ایک عجیب اضطراب تھا پوری فوج میں. عمر سعد نے کہا اور اقتا کلام الحسین, حسین کا کلام کاٹ دے. اصغر ہے حسین کا کلام, اصغر ہے حسین کی دلیل, کاٹ دے. اور ملا کا تیر چلا, جانتے ہو نا کون سا تیر تھا وہ؟ جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے. بچہ ایک کان سے ذبح ہوا, دوسرے کان ذبح ہو گیا. حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا. کہا نانا رسول اللہ کے سامنے اسی طرح جاؤں گا. روایت میں ہے کہ مختار اٹھے, غش کھا کر گر پڑے. کہا میرے مولا, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مختار, آپ نے سنا تھا ضبط نہ ہو سکا. جب حسین اصغر کو لے کر خیمے میں پہنچے, سکینہ کی نگاہ پڑی, رباب کی نگاہ پڑی. کہ یا بنیا امثلو کا ینہار, بیٹا کیا 6 مہینے کا بھی نہر کیا جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی. خدا آپ کو مقام علی اصغر پر لے کے جائے.
جب مقام علی اصغر سے سوچیں گے نا خیمہ گاہ فاصلہ ہے تھوڑا سا، مقام علی اصغر سے خیمہ گاہ، حسین 7 مرتبہ وہی 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، حسین تیری رضا پر اب بھی راضی ہے۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع۔ سبحان اللہ، کیا کہنا آپ کا، اور مل کے یا وجیہان عند اللہ اشفع۔ باب الحوائج علی اصغر ہے، ان کا صدقہ آخری مل کے یا وجیہان عند اللہ